ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ شاید آپ 5 کروڑ 30 لاکھ روپے کے مقروض ہیں، لیکن یہ ملک پہ جو تقریباً 9 خرب روپے کا بوجھ ہے قرضوں کا، وہ اتنی بڑی فگر ہے کہ وہ کیلکولیٹر میں نہیں آتی. اور بریک کے دوران ہمایوں گوہر صاحب نے دوبارہ کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کی. ہمایوں گوہر صاحب اب کیا فگر آ رہی ہے؟ وہ آتی ہے، معاف کریے گا، وہ آتی ہے 9 لاکھ روپے پر پرسن. کیا یہ خوشخبری ہے؟ نہیں، بہت بری ہے. 9 لاکھ کدھر سے دیں گے؟ اور آپ دیکھیں اس کے برعکس میں آپ کو اگر ایک قسم کمپیریزن کرنا چاہتے ہیں تو ایک امریکن جو ہے وہ مقروض ایک امریکن سٹیزن وہ تقریباً 30 لاکھ روپے ہے ہمارے روپے میں. 9 لاکھ روپے اور ملک کی شاید 50% آبادی $1 ڈے سے کم پہ زندگی گزار رہی ہے، جس کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے ہوتی ہے، اور ہر شخص پہ تقریباً 9 لاکھ روپے کا قرض ہے. مالک صاحب، ہم عمر چیمہ پہ بات کر رہے تھے، آپ پہ میں شاید فوکس اس پہ زیادہ رکھوں. آج صحافی تنظیموں نے کافی پروٹیسٹ بھی کیے ملک بھر میں، سارے صحافی سڑکوں پہ بھی آئے، احتجاج بھی رجسٹر کروایا. کیا یہ جرنلسٹک بینکرپسی نہیں ریپرزینٹ کرتی کہ وہ جو ہم نے نعرے مارے، سڑکوں پہ احتجاج کیا، ہر صحافی وہاں بیٹھ کے اگر اسی کیس کو پروو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو آج شام تک شاید ہم لوگ کہیں فنگر پوائنٹ کر سکتے کہ ہاں یہ لوگ ہیں جن کا احتساب ہونا چاہیے؟ یس اینڈ نو. دیکھیں، ایک تو کئی ایشوز میں فارم بڑا ضروری ہوتا ہے. یہاں پہ ایک کمپلینٹ رجسٹر ہونی اور یہ ایک میسج جانا کہ جرنلسٹ کمیونٹی یونائٹڈ ہے اور ایک ایشو کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گی، دیٹ از ایز امپورٹنٹ ایز انڈیویجول ایفرٹ آف انویسٹیگیشن اینڈ ادرس. دوسری، آپ کو پتہ، آپ بھی ساری زندگی کام کرتے رہے ہو کہ ہر چیز اتنی جلدی ہوتی نہیں ہے. اس لیے اگین ملٹی ٹاسکنگ ہے، یہ پیرل چلیں گے، یہ احتجاج بھی پیرل چلیں گے، ساتھ وہ کام بھی، آپ کی بات ہے بالکل ٹھیک ہے، پیرل چلیں گے. لیکن اٹ از ناٹ آئدر اور، اٹس both have to go at the same time. So تھوڑا سا اس پہ ذرا اتنا ہارش. ابھی تک آپ کے پاس کیا انفارمیشن آئی ہے کہ کون لوگ اس میں انوالو ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ایک ٹپیکل سگنیچر سٹائل کے ساتھ عمر چیمہ کو مارا گیا. آج ہماری میٹنگ ہوئی تھی، اس میں میں تھا، سار عباسی تھے اور عمر چیمہ تھے. وی ہیڈ اے ڈیٹیل میٹنگ ود انٹیریئر منسٹر کے ساتھ، اور اس میں انٹیریئر منسٹری کے بھی آفیشلس تھے، ISI کے ریپ بھی تھے، IG اسلام آباد بھی تھے، سارے تھے. کافی ڈیٹیل بات تھی. اس سے پہلے ایک میٹنگ میں ہم تینوں کے ساتھ انٹیریئر منسٹر نے کافی چیزیں شیئر کی کہ کن کن لائنز پہ ہم اس چیز کو آگے کر رہے ہیں. وہ کافی پرومسنگ چیزیں تھیں. اس سے لگتا تھا لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ گورنمنٹ جو کہتی ہیں، گورنمنٹ جو کرتی ہیں الٹیمیٹلی وہ اصل تو وہ وہاں پتہ لگتا ہے. مالک صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ انٹیریئر منسٹری کچھ کر سکتی ہے، یا وہ میری اور آپ کی طرح ہیلپلیس ہے؟ اب انہوں نے یہ اتنا شور پڑ گیا ہے، اتنی بات سامنے آ گئی ہے کہ، اور جو آج کی ڈسکشن ہوئی ہماری، اس میں کچھ چیزیں I would not like to share at this point because یہ ہیلپ کریں گی دوسروں کو اپنے ٹریکس کور کرنے میں. کافی اسپیسیفک میجرز ہمارے سے شیئر. آپ نے پہلے خود بتایا کہ سارا ریکارڈ چینج ہو گیا اس کا ٹیلی کام کمپنی کے اندر ود ان نہ صرف وہ موٹر وے کا ریکارڈ نہیں ملا، ہمارے رپورٹرز وہ ڈھونڈتے رہے. بالکل، وہاں تو خیر CC بھی نہیں ملا، وہاں تو چھوڑیں جو اللہ کے اوپر چل رہی ہے چیزیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم، ہیونگ سیڈ دیٹ، ایٹ دا سیم ٹائم اگر یہ جتنے میجرز ہمارے آج ان سے ڈسکس ہوئے ہیں، اگر یہ نیک نیتی کے ساتھ ان پہ کریں امپلیمنٹ، تو دیر از نو ریزن اور نو ایکسکیوز کہ یہ وہاں نہ پہنچ سکیں. ویدر وہاں پہنچ کے ان کے یا کسی کے بھی پر جلتے ہوں وہ مجھے ابھی نہیں پتا، اٹس ٹو پریمیچور آئدر وے کہ کہاں پہ کہاں نہیں ہے. لیکن جو مالک صاحب، میرا خیال ہے جو ہسٹری ہے ہماری صحافیوں پہ جتنے حملے ہوتے ہیں، چاہے وہ حیات اللہ کا ہو، موسیٰ خان خیل کا قتل ہو، یا عمر چیمہ پہ ٹارچر ہو، شکیل شیخ کا ہو، اسماعیل خان کا مرڈر ہو، اس میں ابھی تک کوئی پکڑا نہیں گیا آج تک. دیر آئی ایگری ود یو، لیکن ہم نے وی ہیو ٹو کال دیئر بلف. اگر گورنمنٹ کہتی ہے اب ہمیں 7 دن دیں، ہم یہ کر رہے ہیں، اور وہ میجرز وہ ہیں کہ اگر وہ امپلیمنٹ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ رزلٹ نہ آئے. اب اس چیز کے بعد جو آج ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، اس کے بعد اگر رزلٹ نہیں آتا تو اس کا سوائے نتیجہ بدنیتی اور ڈیلیبریٹ کرمنل نیگلیجنس ہے، اور کچھ لوگوں کو بچانے اور کچھ پاورفل لوگوں کو بچانے کی کوشش کی جائے گی. پتھر کے زمانے میں نہیں رہتے. مہیو گوہر صاحب، آپ نے پروگرام کے ایک سیگمنٹ میں بات کی تھی کہ آپ کو کچھ آپٹیمزم نظر آتا ہے. کس چیز پہ آپٹیمزم؟ آپٹیمزم اس لیے نظر آتا ہے، اور یہ بڑے پرانی بات میں کر رہا ہوں، میں یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہوں، اور لوگ مجھے آئیڈیلسٹ اور رومانٹک کہہ کے ٹالتے رہے، کہ اس ملک میں جب تک انقلاب نہیں آئے گا یہ ملک سدھرے گا نہیں، ہماری تقدیر نہیں بدلے گی. تو مجھے خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں جہاں انقلاب سے پہلے حلف اشارہ آتا ہے جو شروع ہو گیا ہے. اس کے بعد صاحب کا جو بیان آیا ہے اس سے آپ خوش ہیں؟ اچھا، میں آپ کو بالکل ہوں، مگر میں آپ کو فوج والا نہیں، میں دوسری بات کر رہا ہوں جو جاگیرداری کی بات ہے.
انقلاب سے میرا مطلب خون بہانا یا یہ کہ سڑکوں پہ خون بہ رہا ہے لوگوں کا، یہ وہ میرا مطلب ضروری نہیں ہے. میرا مطلب ہے کہ جہاں جس کو آپ سٹیٹس کو کہتے ہیں نا، جو زمینی حقائق ہے اس وقت جو غریب کے خلاف جاتے ہیں، اس سے تبدیل ہو، پیراڈائم شفٹ ہو. جیسے اونٹ جو بیٹھا ہوا تھا نا آپ کا، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چل پڑا ہے. اب یہ کہاں بیٹھتا ہے اور کس کروٹ بیٹھتا ہے، مالک صاحب یہ کو ہم نے اونٹ دیکھنا کھڑا ہوا ہے. نظر نہیں آ رہا ابھی. یہ ہم نے دیکھنا ہے. اگر ایک کروٹ بیٹھے گا تو شاید پاکستان ہم تباہ ہو سکتے ہیں اس میں، دوسری کروٹ میں ہم بچ سکتے ہیں. مگر انقلاب ایک بڑی پوزیٹو آپ چیز بچتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، میں تو آپٹمسٹک ہوں. میں تو ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے لوگوں میں میں دیکھتا ہوں ریزیلینس بہت زیادہ. ریزیلینس. مالک صاحب آپ کو یہ اونٹ کھڑا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو ہے انقلاب کی بات، وہ تو جب لوگ اب اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب لوگ اور برداشت کر نہیں سکتے، تو اس لیے اب ریاکشن تو ہوگا ہے اور انشاءاللہ ہونا بھی چاہیے، بہتری کی بات نکلنی چاہیے. لیکن جہاں تک ہے کہ یہ الطاف حسین صاحب کا بیان ہے جون سا، یہ ان بیانوں کی کیوں اس نہج پہ پہنچے میں کہ ہر کسی نے پولیٹکنگ کی ہے غریب کے اوپر. الطاف حسین صاحب کا بھی جو بیان ہے، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، یہ سوائے ایک پاپولر سلوگن کے اور کیا ہے؟ جو ان کی اپنی پارٹی کی ہسٹری ہے، جو ان کی اپنی ہسٹری ہے، کیا وہ یہ ساری چیزیں بتاتی ہے؟ از دیٹ جہاں پہ وہاں پہ کیا بڑے انصاف چل رہے تھے؟ کیا 90s بھول گئے سارے؟ آج جو شاید فوج کا کردار وہ جو بھول گئے ہوں گے، ان کے 90s اور ساتھ 80s جو 1992 آج ہوا. ٹارگٹ کلنگ چل رہی ہے ابھی بھی کراچی میں، این پی این، ایم کیو ایم اینڈ آل دیٹ، جو ملیٹنٹ کارڈرز ہیں، یہ ساری چیزیں ہر کسی کو اپنے گرے بانگ میں جھانکنا چاہیے. اور فیوڈلزم، میں تو فیوڈل ہوں نہیں اس لیے میری ہمدردی کوئی ہے نہیں، لیکن فیوڈلزم از آلسو مائنڈ سیٹ. یہ خالی فیوڈلزم ذمہ دارے سے نہیں ہوتا. فیوڈلزم ہوتا ہے لارڈنگ اوور، کہ میں جو ہوں، میں ہی کل ہوں، میں ہی خدا ہوں، میرے آگے سارے ہوں. تو وہ ہمارے خالی وہ کراچی میں بھی وہ مینٹیلٹی چل رہی ہے. بالکل چل رہی. میں ایک بات ذرا مالک صاحب سے کہہ دوں کہ دیکھیں آپ کی بات صحیح ہے، مگر جو پیغام دینے والا ہوتا ہے نا، اس سے آپ پیغام کو علیحدہ کریں. اگر پیغام دینے والا برا ہے یا آپ کو برا لگتا ہے، اس کا یہ مطلب ضروری نہیں کہ پیغام برا ہے یا غلط. نہیں، وہ ایگری ود یو، لیکن سر اس کی اس کو بھول جائیں نا، سے ختم ہو جاتی ہے نا. نہیں ہوتی ختم. دیکھیں پیغام صحیح ہونا چاہیے، پیغام تو بالکل ٹھیک ہے، اور پیغام بالکل صحیح ہے یہ. اور فیوڈلزم یہ بالکل صحیح. بالکل ریولوشن بات بلڈی قسم کی بھی ہوتی ہیں جس میں خون بہا بھی بہت ہوتا ہے، لیکن شاید ہم اس طرح کی ریولوشن کی بات کریں جس میں سسٹمز بہتر ہوں. وقفے کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ جس آپٹیمزم کی ہمایوں گوہر صاحب نے بات کی، اس کے لیے کیا کچھ پریکٹیکلی کیا جا سکتا ہے. شاید ہم کوئی ایسے سجیشنز ان پہ غور کر سکیں. ایک وقفے کے بعد.